ہمارا یونٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 4، 5 اور 6 ایک ایسے مرکب پر مشتمل تھا جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی جانب کی جا رہی ہو۔ پہلے سبق میں، دوسرے سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 میں آپ نے مختلف اسماء کو پڑھا، اور سبق نمبر 6 میں ان اسماء کے شروع میں فی، علی، من، الی وغیرہ آئے، اور یہ نسبت والے الفاظ تھے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ نسبت ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ کلو ہے۔ جب بھی آئے گا یہ اگلے والے اسم کی جانب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اور اگلے والا یعنی یہ مضاف ہوگا اور اگلا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ جو بھی آپ نام یاد ہے یہ منصوب ہوگا اور اس کی نسبت کیا ہو رہی ہوگی؟ اگلے اسم کی جانب ہو رہی ہوگی، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کل کتاب، ہر کتاب، کل آیت، ہر آیت، کل قریۃ، ہر بستی۔ اب یہ جو کلو کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہر کے ساتھ کیا ہے، اور جو ہے نا یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ آگے منصوب ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں ایسے کلن ہے، لیکن آپ کو کیا لگے گا؟ قرآن کریم میں کہیں کلن نظر نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ کلو آئے گا، کیونکہ جب یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، یہ قانون ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے ٹکڑوں کا۔ پھر کل نفس کے معنی کیا ہوگا؟ ہر نفس، کل آیت، کل الہ، ہر معبود، کل شیطان، کل حزب، کل الطعام، ہر کھانا، کل امر، ہر حکم، کل حین، ہر وقت۔ حین ایک مخصوص زمانے کو کہا جاتا ہے۔ کل واحد، ہر ایک، کل انثی، ہر عورت، ٹھیک ہے جی، ہر مؤنث یا ہر عورت دونوں ترجمے کی۔ کل سفینۃ، ہر کشتی، سمجھ آئی جی۔ کل امرئ، ہر مرد، ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ کل امرئ، ہر مرد۔ اب دیکھیں کل کا لفظ من، الی، فی اور اس طرح کی حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ من سے کیا اضافہ ہوگا؟ من کل باب کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہر دروازے سے۔ من کل شیء کے معنی من کل امت، من کل فرقۃ، من کل مکان، ہر مکان یعنی ہر جگہ سے۔ من کل امر۔ اچھا جی، اب آتے ہیں لام زیر لی، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے۔ لام زیر لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے۔ لکل امت کے معنی کیا ہوگا؟ ہر امت کے لیے۔ علی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پر۔ تو علی کل شیء کے معنی کیا ہوگا؟ ہر چیز پر۔ علی کل قلب، ہر دل پر۔ علی کل نفس، لکل قوم، ہر قوم کے لیے۔ فی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں۔ تو فی کل امت کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ہر امت میں۔ فی کل قریۃ، فی کل سماء، ہر آسمان میں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی کچھ آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ہم انا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ انا کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعلیٰ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، اور آج ہم نے کیا پڑھ لیا؟ کل کے بارے میں، کہ یہ اسم ہوتا ہے، اگلی کی طرف منصوب ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء شہید۔ یہاں بے شک نہیں ہے جی، اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ لیکن علی کے معنی علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے۔ ہم نے بالکل آغاز میں سبق نمبر 13 یا 14 مجھے یاد نہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین والا اسم، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کوئی یا ایک، لیکن یہی اسم جب جملے کے اختتام پر ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے۔ یہ سبق نمبر 13 یا 14 میں یونٹ نمبر 1 کی ہم نے پڑھا تھا۔ لہٰذا یہاں پر سب آخر میں آ رہے ہیں، تو ترجمے میں کا معنی کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جی جی، واللہ بکل شیء علیم۔ جی، اب یہاں ترجمہ کیجئے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ ہر چیز کا کیا ہے؟ حسیب، یعنی نگران ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر نفس کو، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ
چکھنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. فا کا ترجمہ پس، ان کا ترجمہ یقیناً، اللہ کا ترجمہ اللہ، بے شک اللہ، کانا کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہے. بکل شیء ہر چیز پر، علیما جاننے والا، باخبر. سمجھ آ گئی جی؟ یہ آیات گڑبڑ ہے لیکن ابھی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک رسول ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ واللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں آہستہ یونٹ نمبر 3 تک آپ اتنی بڑی آیت کا، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ترجمہ کیجئے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. گھیرے ہوئے. دیکھیں آپ کو واو کا ترجمہ آتا ہے، للہ کا ترجمہ آتا ہے، ما کا ترجمہ آتا ہے، فی کا ترجمہ آتا ہے. صرف ایک لفظ محیطہ جو اس کا ترجمہ آپ کو نسبتاً نیا لگ رہا ہے، اگر پیچھے آپ نے یاد کیا ہو، بار بار پڑھا ہو، تو یہ بھی کیا ہے. تو آپ ایک آیت کے اندر دیکھ لیں، ریشو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار الفاظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور چیز جسے آپ بڑے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم اسماء کا مجموعہ ہے. دیکھیں واو حرف ہے، للہ اسم ہے، فی السماوات اسم ہے، فی الارض اسم ہے، کانا اسم ہے، اللہ اسم ہے، کل اسم، شیء اسم، محیط اسم. یعنی ایک اتنی بڑی آیت ہے اور اس میں ایک فعل نہیں ہے. اوپر بھی آپ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ، ایک جو ہے نا اس میں فعل آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اسم کو اچھے طریقے سے پہچان لیا جائے اور اسماء کا معنی بار بار ہمارے سامنے آتا چلا جائے تو ہمیں ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک خاص قسم کا سانچہ دیا ہوا ہے. اس سانچے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ اس سانچے کو یاد رکھیں. دیکھیں یہ سانچہ ایک خاص وزن سے ہے، اور وزن بہت خاص سانچہ جو عربی زبان کے گرامر میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے فاعل. کیا ہے جی؟ فاعل. اب دیکھیں یہ خالق، اس سانچے کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد میں نے پہلے بتایا تھا کہ فا الف عین لام کو نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا یہ سانچے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے حرف میں کیا ہے؟ زبر. دوسرا حرف کیا ہے؟ الف. تیسرے کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اور آخر میں کیا ہے؟ تنوین. یہ سانچہ ہے. اب اس کے نیچے جو بھی حرف ہو، اس کے جو ہے نا حروف سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جہاں دیکھا فاعل، اب دیکھا ہم نے وہاں پر کیا نا پہلے کے نیچے کیا لگایا؟ خا. دوسرا الف. تیسرا لام. کیا ہو گیا؟ خالق، رازق، حافظ. اور سب کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہو گیا جس کے آخر میں کیا لکھا؟ کرنے والا. عربی زبان میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. الف لازمی جی ہاں. تو یہ خاص سانچے ہیں، اس کو ذرا پڑھ لیجئے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دیکھیں عبادہ یا عبدو معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. عابد کسے کہتے ہیں؟ زہادہ یا زہدو کے معنی ہوتے ہیں جو ہے نا دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا. اور زاہد جی. ناصر، نصرہ یا نصرہ کے معنی مدد کرنا ہوتا ہے. ناصر مدد کرنے والے کو کہا جائے گا. اس طرح خالق پیدا کرنے والے کو، مالک ملکیت والے کو، رازق رزق دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بس اگر آپ کو یہ یاد رہے فاعل کا وزن یاد ہے یا قاتل کا وزن یاد کر لیں. قاتل کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اس سانچے سے جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم پایا جائے گا. ان مثالوں کو آپ نے کرنا ہے. خالق کے معنی ہم نے پڑھ لی. بتائیے عالم کے معنی کیا ہوں گے؟ جاننے والا. رازق کے معنی؟ قادر معنی؟ کافر کے معنی؟ کفر کرنے والا. ناصر کے معنی؟ شاکر کے معنی؟ ساحر کے معنی؟ صادق کے معنی؟ سچی بات کرنے والا. ٹھیک ہے جی. حافظ کے معنی؟ فاعل کے معنی؟ کام کرنے والا. ساجد کے معنی؟ عابد کے معنی؟ آخذ معنی کیا ہوگا؟ پکڑنے والا. ٹھیک ہے جی. ذاکر، راحم،
رازن، یہ راضی جو کسی ہم کہتے ہیں نا راضی، اسی سے رازن کیا ہوگا؟ راضی کرنے والا. راضی اردو زبان میں جیسے استعمال کرتے ہیں. ظالم کے معنی ناظر، نظرا دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھنے والا. فاتح فیصلہ کرنے والا، کھیلنے. خالد کیسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والا. خلد یخلد. ناصح صابر، جاہل جہالت کرنے والے کو. غافل کچھ الفاظ نئے ہیں اس کو لکھتا ہے. خائف کے معنی کیا ہوں گے؟ ڈرنے والا. آمر کے معنی خاسر معنی خسارہ کرنے والا. جامع جازن، یہ جازیون سے استعمال ہوتا ہے. جازن کے معنی کیا ہوں گے؟ جزا دینے والا. حادن کے معنی غافر کے معنی کیا ہوں گے؟ معاف کرنے والا. قرآن کریم میں یہ الفاظ جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ دیکھیں غافر کے معنی معاف کرنے والا ہوگا، تو اسی غافر سے اس کے اندر روٹ ورڈ کون کون سا ہے؟ غین فا. غافر میں روٹ ورڈ کون سا ہے؟ غین فا را. رازق میں روٹ ورڈ کون سا ہے؟ را زا قاف. غافر کو جب غفار میں تبدیل کر دیا جائے تو معنی میں کیا اضافہ ہو جاتا ہے؟ زبردست رزق دینے والا. رزاق رازق میں رزق دینے والا. رزاق کے معنی کیا ہوں گے؟ خوب دینے والا، تمام لوگوں کو رزق دینے والا. اسی ذات کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. غافر معاف کرنے والا، لیکن غفار کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ بہت کچھ. یعنی اور رازق میں رزق دینے والا. رزاق کے معنی کیا ہوں گے؟ خوب رزق دینے والا. اب دیکھیں بعض اوقات 4 حرفوں سے بنے خالق رازق بنا والے الفاظ میں الف دوسرے کے بجائے تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اور دوسرے حرف پر شد آ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا بکثرت، زبردست، خوب یا سب کچھ کے معنی آ جاتے ہیں، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یا سپرلیٹو ڈگری سے مبالغہ کا معنی آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مبالغہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ان الفاظ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. غافر سے کیا ہو جائے گا؟ رازق سے کیا ہو جائے گا؟ تو ظالم کسے کہتے ہیں؟ تو ظلام کسے کہیں گے؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا. عالم کے معنی علم رکھنے والا یا جاننے والا. علام کسے کہیں گے؟ بہت زیادہ جاننے والے کو. کیا علامہ جسے کہتے ہیں اسی سے نکلا ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ کفر کرنے والا، انکار کرنے والا. کفار بہت زیادہ کفر کرنے والا. جزاک اللہ. خالق ان کے معنی کیا ہوں گے؟ خلاق بہت خوب طریقے سے کیا کرنے والا. وہ الخلاق العلیم، یعنی خوب طریقے سے کیا کرنے والا، پیدا کرنے والا. کاذب جھوٹا، لیکن کذاب کسے کہیں گے؟ بہت زیادہ جھوٹے کو. تائب کسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے. جابر جبر کرنے والا. جبار بہت زیادہ جبر کرنے والا. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. فعال سارے کام کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ قرآن کا فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے اور کام کر لیتا ہے. صابر سے کیا ہو جائے گا؟ صبار کے معنی کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ کا. سحار کے معنی کیا ہوں گے؟ جی فتاح کھولنے والا، نا بہت زیادہ کھولنے والا. فاتح فاتح کو فاتح اس لیے کہتے ہیں کہ فاتح جس جگہ کو فتح کرتا ہے، یعنی قلعے کا دروازہ کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے. تو اس کے بعد فتح معنی کھولنے ہوتا ہے، اور فاتح کیسے کہتے ہیں؟ کھولنے والے کو. اور فتاح کہتے ہیں خوب کھولنے والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ عام کھولنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس فاتح کو فاتح اس بنیاد پہ کہتے ہیں جی. واہب کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے والا. ہبہ، ہبہ جانتے ہیں؟ ہبہ کسی کو کوئی چیز تحفہ دینا، عطا کرنا. تو وہاب کے معنی کیا ہو جاتے ہیں جی؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا. عامر ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے عامر کا لفظ آتا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حکم دینے والا. عمار کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کریم کے 13واں پارہ کے آغاز میں لفظ استعمال ہوا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے نا یہ بکثرت بہت زیادہ برائیوں پر کیا کرتا ہے؟ دیتا رہتا ہے کہ یہ کام کر لے، یہ کام کر. جب انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو یہ نفس پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ اچھائیوں کا کم اور برائیوں کا کیا کرتا ہے؟ زیادہ حکم دیتا ہے، اگر انسان نفس کا بندہ بن جائے. اب دیکھیں قرآن کریم میں یہی الفاظ استعمال ہوں گے، آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا. واللہ غالب، غالب ہے. ان اللہ قادر، قدرت والا ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے قدرت والا پڑھا نا. ان اللہ تواب رحیم، جی
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور کیا ہے؟ رحیم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. جی، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. غیب کی تمام باتوں کو کیا کرنے والا؟ جاننے والا. غیب کہتے ہیں مخفی بات کو، غیوب مخفی باتوں کو. علام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والے. تمام کی تمام، ساری کی ساری مخفی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیں، میں اور آپ بھی ایک بات خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، یہ صفات اللہ کی ہیں، اور یہی صفات کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی بھی ہو سکتی ہیں. مثلا اللہ جو ہے نا، کچھ عقیب کی بات ہے، کچھ خفیہ چیزیں مجھے بھی معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو بغیر کسی سبب کے ہیں. میں عالم ہوں، یا میرے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت علم ہوگا، تھوڑا بہت آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن میرا علم کیا ہوگا؟ استادوں کا محتاج ہوگا، مشاہدوں کا محتاج ہوگا، تجربوں کا محتاج ہوگا. میرا علم محدود ہوگا، اندر ہوگا تو باہر نہیں ہوگا. کچھ چیزیں جانتا ہوں گا، کچھ چیزیں نہیں جانتا ہوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہے نا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ ہے نا اور کہیں اور کیا ہو رہا ہے. میرا علم ہے لیکن بڑا کیا ہے؟ محدود ہے. اور اللہ بھی علیم ہے، لیکن اس کا علم کیا ہے؟ لامحدود. نہ استادوں کا محتاج، نہ مشاہدوں کا، نہ تجربوں کا. اس کا علم. میں آج کچھ جانتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے کچھ نہیں جاتا تھا. اب ایک زمانہ ہو سکتا ہے دوبارہ انسان پہ آ جاتا ہے، جب بڑھاپا ہوتا ہے وہ سب کچھ علم کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. تو انسان کے پاس علم آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے. اور اس ذات کو جو ہے نا، اللہ کی ذات کے لیے جب یہ صفت استعمال ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جب کچھ نہ تھا سب تب بھی جانتا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی جاننے والا ہوگا. لہٰذا یہ صفت جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی ہوتی ہے. اور میرے اور آپ کے لیے بہت معمولی، تھوڑی اور مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا یہاں فرمایا علام الغیوب. اور اللہ تمام مخفی باتوں کا جاننے والا تھا، ہے اور رہے گا. ہمیں کبھی معلوم ہوگی اور کبھی نہیں معلوم ہوگی. آگے چلیں جی. ان اللہ کان توابا الرحیم. یہ بالکل وہی آیت ہے جو اوپر گزری ہے. بے شک اللہ کیا ہے؟ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. اگلی آیت وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ. اور کہ اللہ نہیں ہے ظلام، ظلم کرنے والا. هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ بہت جھوٹا جادوگر ہے. جادوگر تو ہے ہی، ہادہ ساحر، جادوگر ہے. کذاب لیکن کیا ہے؟ انتہائی جھوٹا جادوگر. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک نفس بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، گناہ کا. ان الانسان لظلوم کفار. یقیناً انسان کیا ہے؟ ظلوم، بہت ظلم کرنے والا، کفار، انکار کرنے والا. یہ انسان کیا ہے؟ اپنے اوپر بہت ظلم کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا اکثر و بیشتر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انکار کر رہا ہوتا ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اواہ انتہائی نرم دل، حلیم بردبار. یقیناً دو مرتبہ ترجمہ کریں گے نا. یقیناً ان لام زبر لا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بہت نرم دل اور کیا تھے؟ بردبار. اور اگلی کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. تین صفات ایک ساتھ آ رہی ہیں. اب ترجمہ کیجیے. بے شک ابراہیم کیا تھا؟ بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والا. جی، پلٹنے والا. اناب یونیب مانے کیا ہوتا ہے؟ پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. سمجھ آئی جی. جس کے دل میں رجوع ہوتا ہے اسی کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا جو واقعہ ہے اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی. حضرت عمر کے معاملے میں قبول اس لیے ہوئی کہ ان کے اندر انابت کیا تھی؟ موجود تھی. وہ دل میں کوئی چنگاری ایسی موجود تھی جس سے اسلام کی طرف ان کا آنا آسان تھا بنسبت ابو جہل کے.
ابو جہل کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہ تھی، لہٰذا ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی، اور عمر بن خطاب کے ان کے دل میں انابت موجود تھی. وہ اگر آپ حضرات نے سیرت کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، حضرت عمر قبولیت اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن آپ کی تکلیفات کا برداشت کرنا اور اپنے اس پہ دعوت پہ جمع رہنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ متاثر کرتا تھا کہ یہ دیکھیں ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، مارے جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے، اپنی دعوت کے ساتھ کیا ہے، بڑے ہی اس کے ساتھ کھڑے. یہ بات یعنی کچھ نہ کچھ ایسی چیز موجود تھی جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی جو ہے نا اس کو ایمان سے نوازا. اسی لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کے دل میں انابت موجود ہوگی، رجوع موجود ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ کام بھی کرا لیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوتا. عموماً آگے چلیں جی. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کے معنی کیا ہوں گے؟ بے شک اللہ شاکر، قدردان، علیم، جاننے والا. شاکر کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ شکر. شاکر یعنی جس کی کہا کہ شکریہ ادا کیا جائے. ان فی ذلک لآیات لکل، دیکھیں اب بڑی آیت ہے، لیکن تمام کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان کا ترجمہ ہم نے پڑھا نہیں پڑھا جی؟ فی کا ترجمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ ذالک کا ترجمہ پڑھا تھا؟ یہ لام زبر لا کا ترجمہ بھی پڑھا ہے یقیناً. یاد آیا نہیں آیا؟ آیات کا ترجمہ بھی پڑھا، نشانیاں. اب ترجمہ کیجئے ان فی ذلک لآیات، یقیناً یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل، ہر، صبار، بہت صبر کرنے والے، شکور، شکر کرنے والے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ چکا، آپ دیکھیں کوئی ایک لفظ فعل نہیں ہے، اسم یا حروف آپس میں مل کے کیا ہو رہا ہے، ایک جملہ بن رہا ہے. اور یہ سارے الفاظ ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں جی. صبار آج پڑھا، شکور بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ذالک آیات کل، یہ آج سے کے اسباق پڑھیں، ان فی ذالک، سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سارے الفاظ پڑھے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا ترجمہ کرنا نظر آئے گا. آگے دیکھیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. لمن کا ترجمہ لکھ لیجیے، کس کے لیے ہے بادشاہی، الیوم، آج کے دن، للہ کس کے لیے، اللہ کے لیے، الواحد جو کیا ہے، یکتا ہے، القہار غالب ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آگے کچھ مثالیں اور ہیں جی. یہ جو ہے نا ان الفاظ کا آپ نے مطلب بتانا. غفار کے معنی کیا ہوں گے جی؟ بہت زیادہ. خلاق کے معنی کیا ہوں گے؟ خوب بنانے والا، یعنی بہت خوب تخلیق کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ خلاق. ظلام کے معنی کیا ہوں گے؟ جبار. علام کے معنی کیا ہوں گے؟ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا جی. رزاق کے معنی کیا ہوں گے؟ اچھا جی، میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو صفات ہیں اللہ کی، جو سپرلیٹو ڈگریز ہیں، ان کا ترجمہ مختلف مترجمین کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں رکھتے سپرلیٹو ڈگریز کا. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے. وہ ترجمے میں خیال رکھتے ہیں کہ خلاق، جبار کے سپرلیٹو ڈگری کا ترجمہ کیا جائے. یعنی ایک لفظ میں مبالغہ ہے تو مبالغہ کا معنی کس طرح پیدا کیا جائے. چونکہ وہ بہت اچھے اردو داں بھی تھے، بہت اچھے ادیب بھی تھے، تو ادیب جو ہے نا اس کو کیا کر لیتے ہیں، کوئی لفظ اس طرح نکالتے ہیں کہ جس سے اس لفظ کا معنی کیا ہو جائے، اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جائے. یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. باقی جگہوں پر بہت کم آپ کو کیا ہوتا ہے نظر آئے گا جی. جی ہم نے یہ پڑھا نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ غافر سے جب غفار پڑھا تو وہاں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں کتاب میں دیکھیں، غافر غفار لکھا ہوا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا جی. اس میں بتایا تھا نا کہ غافر کے معنی ہم نے فاعل کے وزن پر ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کیا ہے دوسرے بار میں تشدید آ جائے تو اس کے اندر سپرلیٹو ڈگری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ابھی میں دوبارہ لے آتا ہوں تاکہ جی یہ دیکھیں، یہ بتایا تھا غافر غفار، یہاں پر لکھا تھا 4 حروف سے میں، یعنی خالق رازق کی بناوٹ والے الفاظ میں الف دوسرے کے بجائے تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، اور دوسرے حرف پہ کیا ہو جاتی ہے، تشدید آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، مبالغہ کا صیغہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے جو ہے نا پہلی مثال میں بھی اور اس میں بھی ایک لفظ کو یاد کر لیں، غفار یاد کر لیں. سمجھ آئی؟ اور کہہ رہے غفار کے سانچے سے، اور سانچے سے میں نے کیا مراد دی تھی آپ کو کہ غین کے اوپر زبر ہو، دوسرے حرف پہ کیا ہو، تشدید ہو، پھر الف ہو، اور آخر میں کیا ہو، تنوین ہو.
تو یہ کیا ہوگا؟ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی. غفار، اب جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا وہ اسی سانچے سے ہوں گے. ایسا نہیں وہ پہلے پہ زبر ہوگا، دوسرے پہ تشدید ہوگی، پھر الف ہوگا اور آخر میں تنوین ہوگی. سب اسی سانچے سے گزریں گے. یہ خاص سانچے ہیں، خاص ڈائیاں ہیں قرآن کریم کی. یہ ایک اور لفظ ہے، یہ تو آپ کی اردو زبان کے الفاظ ہیں. مسلم کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں، صحیح ترجمہ بیٹا. اسلام، مسلمان تو اسلام لانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم. اور مہاجر کسے کہتے ہیں؟ منتظر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ خاص قسم کی جو ہے نا، اس میں کوئی ایک سانچہ نہیں بنا سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لفظ کا الگ سانچہ ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن حکیم میں جن اسماء کے شروع میں میم پیش منہ آ جائے، کیا آ جائے؟ اس کے اندر بھی والا، والے یا والوں کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مسلم اسلام لانے والا، مسلمون اسلام لانے والے، مہاجر ہجرت کرنے والا، مہاجرون ہجرت کرنے والے، منتظر انتظار کرنے والا، منتظرون انتظار کرنے والے. بس میم پیش منہ سے کیونکہ تینوں کا سانچہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے الگ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں صرف ایک ہر لفظ میم کے اوپر پیش سے شروع ہو رہا ہے، اور ہر لفظ میں آخری ہر سیکنڈ لاسٹ حرف پہ کیا ہے؟ زیر ہے. یعنی آپ دو ہی علامتیں ہیں، میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے کیا؟ زیر. بس یہی علامت ہے. اس کے اندر بھی کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور یہ گرامر میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ہم اس کا اصول بتا دیتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیں کہ میم پیش منہ سے شروع ہونے والے الفاظ کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے. اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. معلم کسے کہتے ہیں جی؟ علم دینے والا. مؤذن، معالج. آتا ہے نہیں آتا جی؟ اس کے آخر میں تا لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معلمتن. اب کیا ہو جائے گا؟ سر کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ مس. ایسا ہی ہو جائے گا جی. معالجہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کے بجائے، ڈاکٹر کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ صرف تا لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا. بس اب ان کا ترجمہ کرنا ہے. مسلم ترجمہ کرو بیٹا، کیا ہوگا؟ اسلام لانے والا، مومن، محسن احسان کرنے والا، مخلص اخلاص، مجاہد اردو ایسے. یہ خاص خوبی یہ ہے اس کی، عربی زبان کے جو ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کام کرنے والے کا مفہوم، یہ سب کے سب تقریباً اردو زبان سے ہیں. آپ دیکھیں مہاجر کراچی والے کے نہیں جانتے ہو گے تو کون جانتا ہوگا جی؟ کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی. مستغفر استغفار کرنے والا، مسبح تسبیح سے کیا کریں گے؟ مصلح، مفسد، مصدق تصدیق کرنے والا، مکذب جھٹلانے والا. ٹھیک ہے جی. مشرک، منکر، مسرف اسراف جانتے ہیں نا جی؟ معذب عذاب دینے والا. دیکھیں مسرف کسے کہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں نا؟ اسراف کرنے والا. یعنی کام جائز کر رہے ہیں، کام بالکل ٹھیک ہے، ولیمہ ہے بیٹے کا، جائز ہے، سنت ہے، لیکن ولیمے میں اتنا اسراف ہے، اتنا اسراف ہے، اتنا زیادہ کیا اور کیا کہ جو ہے نا کہ وہ جو ہے نا اس اتنے میں جو ہے نا 1000 غریبوں کا گھر کا چولہا جو ہے نا 10 مہینے جل سکتا تھا. تو یہ اسراف ہے. اس سے بھی کیا ہونا ہے؟ بچنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ جائز کام کر رہے ہیں آپ کہہ لو کہ بھائی جائز ہے. بھائی جائز کام کی بھی کیا ہے؟ کچھ حدود و قیود تو ہونی چاہیے نا. اب تو یہ نہیں کہ بھائی جائز ہے میرا بیٹا، سنت بھی سنت ولیمہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ اپنا سٹیٹس، اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے اس میں اتنا لگائیں کہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے کہ اگر اس کے بجائے جو ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے نا میں تو حیران ہو جاتا ہوں. میں نے کچھ 2-4 ہفتوں سے کچھ ایسے بزرگوں سے واسطہ پڑا کہ جو اپنے اس میں جو ہے نا بہت ماہر ہیں، 2 اور 2 4 کرنے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں بہت ماہر ہیں، اور ادھر 2 اور 2 4 کرنے میں بالکل جو ہے نا ان کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بس کر لو جو مرضی آئے کر لو، آخر میں ایک عمرہ کر لو رمضان میں یا رمضان کے بعد کر لو، نہیں تو 60 سال کی عمر میں ایک حج کر لو. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سارے گناہ دھل گئے، آپ صاف ہو گئے. پتہ نہیں کہاں سے یہ کنسیپٹ آیا ہے جو ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے میں مزید معاذ کے ساتھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی فراڈ کر 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 کے آخر میں تبلیغ جماعت میں چرا لگا لیتے ہیں. سارے کہتے ہیں دھل گئے، بس آپ تبلیغ کر رہی ہیں. بھائی آپ نے ساری زندگی جو کام کیے ہیں، لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ کچھ جو ہے نا عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، جو ہے نا کچھ حج کر لیتے ہیں،
میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ میرے دادا بڑے کیا تھے، کہتے بڑے نیک بھی تھے اور بڑے جو ہے نا اس والے بھی تھے نا، کیا کہتے ہیں اسے، جذبہ نہیں کہہ سکتے، کچھ اور ہی کہہ سکتے ہیں نا، جوش والے بھی تھے. تو پوچھے کیسے نیک کیسے تھے؟ تو نیک ایسے تھے کہ 6 حج کیے. تو جی جو ہے نا بڑا جو ہے نا غضب والے بھی تھے. تو کیا تھا کہ جو 6 قتل بھی کیے تھے انہوں نے. اور پھر انہوں نے آخر میں توبہ کر لی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مزید حج نہیں کر سکتا، لہٰذا مزید قتل نہیں کروں گا. 6 قتل کیے، اس کے بعد 6 حج کر لیے. اللہ اللہ، ادھر 6 قتل ادھر 6 حج، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب کہتے ہیں میں مزید حج کرنے سے انہوں نے کیا کر لی، توبہ کر لی، جی مزید جو ہے نا قتل نہیں کیے کہ اس لیے کہ جو ہے نا میں حج نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو دور کرنا ہوگا. آپ حج نہیں کچھ بھی کر لیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے نا. دنیا کے کسی قوم پر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جن قوموں پہ عذاب آیا نا، تو کسی قوم پر عذاب حقوق اللہ کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں آیا. عذاب آیا ہوگا تو حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے آیا. جی محترم. جی ہاں، لیکن یہاں تو جو ہے نا مسلمان ہو جاتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہے نا، اور جو ہے نا بس سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا. لیکن وہ دیکھیں جب تک آپ نے لوگوں کا حق نہیں ادا کیا تو آپ کیسے اپنے آپ کو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، ان کا لوٹنا یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ اس طرح درست ہے کہ وہ یہ تہیا کر کے واپس لوٹیں کہ ہاں بھائی ہم نے جن جن کے حقوق وہ ہم نے ادا کرنے، اگر کر سکتے ہیں کم از کم ارادہ کر لیں، شروع کر دیں. لیکن اگر اس پہ مٹی پاؤ تو ایسا نہیں چلے گا. حج کرنے سے وہ حقوق نہیں ختم ہو جائیں گے، وہ حقوق آپ کے ذمہ باقی رہیں گے. یہ بات واضح طور پہ معلوم ہونی چاہیے. اگر آپ کے ذمہ کسی بندے کا حق ہے تو آپ کو ادا کرنا ہوگا. آپ حج کریں، عمرے کریں، یہ تو آپ کا ذاتی، دیکھیں یہ جو حج عمرے ہیں نا، اب خود حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ ہماری ذاتی خواہشات ہیں. میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں نا. میرے یار میں 10 لاکھ روپے آپ میرے کھا کے 10 عمرے کر لیں تو مجھے کیا فائدہ اس کا؟ ہاں وہ نہیں، وہ یہاں چلا جائے گا نا، وہ کہتے تبلیغ کے لیے چلا جاؤں گا جو ہے نا، یہاں پہ چلے لگا لو معاف ہو جائیں گے، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے جو ہے نا. یہاں تو ہمارے یہاں تو بہت آسان کر دیا گیا نا معاملہ. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جو ہے نا، اتنی جو ہے نا ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی سنت تو یہ نہیں ہے نا. وہ تو کس طرح معاف کرے گا؟ اس نے کہا ہے میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. لہٰذا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی حقوق العباد کے لیے ہے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں، میں ابھی جو ہے نا میرپور خاص کیا آپ یقین مانیں جو سب سے زیادہ نمازی ہے اس نے اتنی بڑی سڑک گھیری ہوئی ہے. گھر کے باہر جو سڑک ہے نا سب سے زیادہ انہوں نے گھیری ہوئی جو سب سے بڑا نمازی ہے. یہ وہاں تک جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے گیریج اور جو ہے گاڑی چڑھانے کے لیے وہاں تک. اب وہ نماز بھی پہلی صف میں ہے اور صف گلی میں بھی پہلی صف میں. تو اب ان کو کون سمجھائے گا یار یہ کیا ہے جو ہے نا، ادھر نمازیں ادھر یہ کیا ہے، یہ کس کا حق ہے، یہ جو ہے نا کس کا حق تم نے مار رہے ہو، کیا کر رہے ہو. لیکن نہیں، جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں جی، بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے. میرے ساتھ ایک عام سے انجینئر جاتے ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے. وہ مجھے کہتے ہیں مولانا اب کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ وہ ایک صاحب ہے رکن جماعت ہیں. وہ کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اس رکن جماعت کو آپ کیا کہیں گے. اس نے دیکھو کیا کیا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا پوری سڑک گھیری ہوئی اپنے گھر کا گاڑی چلانے کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے نا دانشور بھی بنا ہوا ہے. اب اگر آپ اسے کہیں گے تو ہمارے گلے بیٹھ جائے گا بھائی. ایک اور صاحب کے وہ بہت بڑے تبلیغی جماعت ہے، ان سے بھی بڑی وہ بنائی ہوئی تھی. اب اس کو کیا کہیں گے؟ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے. وہ کہتے ہیں اس کو اب کیا کہیں ہم کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اس کا کون جواب دے گا؟ تو یہ مسجد سے امام صاحب خطیب صاحب کو یہ بتانا بھی چاہیے نا کہ بھائی یہ حقوق العباد بھی ہیں. گلی میں پانی پھینکنا، لوگوں کے کپڑے خراب کرنا، راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا، ان سے بھی تو بچو نا یار خدا کے بندو. یہ بھی تو جو ہے نا بندوں کے حقوق ہے. آپ کی وجہ سے 10 لوگ 15 لوگ کیا ہوتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں اور سب آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں نا. راستہ آپ نے بند کیا ہوا سڑک کا تو آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے یا اللہ بہت اچھا آدمی ہے راستہ بند کیا ہوا ہے. اور ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ چلے جائیں شہر میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، این گاڑی سڑک کے بیچ میں کھڑیں گے اور احسان کرتے ہوئے مسجد چلے جائیں گے. اب باقی لوگ نکل آئیں گے، وہ نفلیں پڑھ رہے ہوں گے اور گاڑی سڑک کے بیچ میں کھڑی ہوگی. آپ کھڑے رہیں جی، آپ حضرت صاحب نماز پڑھنے گئے، فریضہ ادا کرنے گئے. یہ ہمارا حال ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مفلح فلاح سے نکلا ہے، فلاح پانے والا. موقن یقین سے، یقین. متقی جی، مختلف اختلاف کرنے والا. منزل کے معنی کیا ہوں گے؟ نازل کرنے والا. متوکل، مبشر، منذر.
اچھا منذر کے معنی ڈرانا بھی ہوتا ہے, یہاں فضول خرچ آیا ہے لیکن وہ جو ہے نا مبذرین مبذر ہے. یہ کتاب میں مبذر ہے یا منذر ہے؟ دیکھیں مبذر ہے نا, مبذر. یہ جو منذر یہ غلط ہے, یہ منذر کے معنی ڈرانے ہوتے ہیں, انذار سے نا, نذیر انذار, تو یہ ڈرانے والا. یہ مبذر جو ہے نا یہ کیا ہے؟ فضول خرچ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچ. یہ جو ہے نا کہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے, وہاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں منذر لکھا ہوا ہے. یہ جو معنی ہمارے کمپوزر صاحب نے یہاں سے وہاں لکھ دیا, انہوں نے سمجھا کہ اوپر نقطہ نیچے نقطہ, بات تو ایک ہی ہے نا. یہ جو کمپوزر ہوتے ہیں نا یہ تو پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے کہا اوپر نقطہ ہے نیچے نقطہ ہے, بات نقطہ تو ہے نا, چلو نام اس کے ساتھ بھی کیا لگا لو, فضول خرچ لگا دو. ڈرانے والا. معرض کے معنی کیا ہوں گے؟ اعراض کرنے والا. منافق نفاق کرنے والا. متکبر مجرم. مہلک مبدل. مرسل ارسال کرنے والا بھیجنے والا. مذکر مطمئن. مبذر فضول خرچ. مقتدر ہم اکثر مقتدر قوت ہیں. مشفق ڈرنے والا. تو عزیزان محترم یہ چند چیزیں ہیں. اب دیکھیں اگر میم کے اوپر پیش ہو, یعنی میم کے جو ہے نا پیش ہو لیکن سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو, جیسے محمد مسخر, تو یہ ایسے شخص کا پتہ دیتے ہیں جس پر کام ہوا ہو. یعنی ایک ہے نا دیکھیں جو ہے نا محترم احترام کرنے والا, محترم ہوگا جس کا احترام کیا گیا. محمد تعریف کرنے والا, محمد جس کی تعریف کی گئی ہو. بات سمجھ. مبشر خوشخبری دینے والا, مبشر جس کو خوشخبری دی گئی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ منعم انعام کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ منعم. اور جس پر انعام کیا گیا اسے کیا کہا جائے گا؟ منعم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا فرق ہے. منعم منعم. نون کی سیکنڈ لاسٹ پہ زبر, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں مرسل بھیجنے والا, مرسل جسے بھیجا گیا. محمد تعریف جس کی تعریف کی گئی. مقرب قریب کرنے والا, مقرب جسے, بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مسخر جسے کیا کیا گیا؟ تسخیر کیا گیا. مسخر ہوگا تو تسخیر کرنے والے کو کہا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے تسخیر کرنے والا. منزل نازل کرنے والا, منزل جسے نازل کیا گیا. جی ہاں میم پر پیش آئے گی. مصطفیٰ جسے کیا کر لیا گیا؟ چن لیا گیا. معذب عذاب دینے والا, معذب جسے عذاب دیا گیا. محرم کے معنی ہوں گے حرام کیا گیا. محرم جسے حرام کیا گیا. معلم پڑھانے والا. معلم جیسے اگر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں معلم ہوں, آپ معلم ہیں. پڑھانے والا اور جنہیں کیا کیا گیا؟ پڑھایا گیا. مسحر مسحر جادو کرنے والا. مسحر جس پر جادو کیا گیا. محضر جسے کیا کیا گیا؟ حاضر کیا گیا. یہ کیا ہے؟ محترم و مکرم جسے کہتے ہیں. مکرم جسے عزت دی گئی. منظر جسے مہلت دی گئی. مخلص جسے چن لیا گیا. مبعد جسے کیا کر دیا گیا؟ دور کر دیا گیا. مہلک ہلاک ہونے والا. مہلک جسے کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا. اصل میں جو ہے نا میں یہاں پہ قاعدہ تو نہیں پڑھا رہا, اس لیے تھوڑا سا آپ حضرات کو یہ آپ دیکھ لیں کہ مرسل مرسل معذب معذب مہلک اور مہلک منذر اور منذر. لیکن ہوتا ایسا بھی ہے کہ جو ہے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہلک اور مہلک نہیں ہوگا بلکہ جو ہے نا یہ اس وزن پہ ہوگا, یعنی جس کا پہلے والا ہوگا نا وہ فاعلون کے وزن پہ ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ اس وزن پہ ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یا قرآن کریم کے اندر جو ہے نا یہ لفظ تو ہم شاید پہلے پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے ہیں. یہ ہمارا آخری سبق ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے نا تھوڑا اس کو پڑھ لیں یا چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ بہت آسان ہے, بہت آسان سبق ہے جی. دیکھیں ہم نے سبق نمبر 1 یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 1 نکالیں. یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 1 اور اس کو لے جائیں. ایک بھی نکالیں اور یونٹ نمبر سبق نمبر 11 بھی نکالیں.
میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یونٹ نمبر 1 سبق نمبر 1 سے لے کر یونٹ نمبر 1 سبق نمبر 11 تک ہم نے مذکر اور مؤنث بے شمار الفاظ پڑھے تھے، تقریباً 500 الفاظ پڑھے تھے. کیا الفاظ پڑھے تھے جی؟ 500 الفاظ پڑھے. سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 11 تک، یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 11 تک 500 کے قریب الفاظ پڑھے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج آپ یہ بات سن لیں کہ ان تمام اسماء کو جو ہم نے پڑھا، آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو، آخر میں گول تا ہو یا جو بھی ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، الف لام ہو یا نہ ہو، ان میں سے کسی بھی اسم میں ڈوئل کا معنی پیدا کرنا ہو، تثنیہ کا معنی پیدا کرنا ہو، دو کا معنی پیدا کرنا ہو، تو ان کے آخر میں کیا لگا لیجئے؟ آنے لگا دیجئے. کیا لگا دیجئے؟ آنے. کیا لگا دیجئے؟ الف. ایسا الف نون جس کا ردم کیا ہوگا؟ آنے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دو کے لیے بولا جانے والا اسم ہو جائے گا، ڈوئل کے لیے بولا جانے والا اسم ہو جائے گا. آپ کی اردو اور انگریزی زبان میں ڈوئل کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلورل ہوتا ہے. اردو زبان میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جمع. لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جمع. مثلا اس کو کیا کہیں گے اردو زبان میں؟ قلم. ایک قلم کو. دو کو کیا کہیں گے؟ قلمان. ٹھیک ہے جی. کیا کہیں گے؟ قلمان. ایک کتاب کو کیا کہیں گے؟ کتابن. دو کو کیا کہیں گے؟ کتابان. ایک دروازے کو کہتے ہیں بابن. دو کو کیا کہا جائے گا؟ جدارن. دیوار کو کہتے ہیں ایک کو. دو کو کیا کہا جائے گا؟ سقفن. ایک چھت کو کیا کہیں گے؟ دو جو سقفان. جتنے بھی الفاظ میں نے کہا سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 11 تک جتنے بھی الفاظ ہیں، مذکر ہیں مؤنث ہیں الف لام ہے، یعنی ان کے آخر میں کیا لگا لیجئے؟ آنے لگا دیجیے. وہ ڈوئل کے لیے دنیا کی 2 ہی زبانوں میں مجھے معلوم ہے، باقی مجھے نہیں پتا. فرینچ اور عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، باقی زبانوں میں نہیں ہوتا. باقی واحد اور جمع پہ چل رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جب سے ڈوئل سم آئی ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہوتا، ایک سنگولر ہوتا ہے اور اس کے بعد جمع ہوتا ہے. اب دیکھو المؤمنوں سے کیا ہو گیا؟ نظر آ رہا ہے جی؟ الفری. ایک گروہ، 2 فریق. الساحران. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جتنے الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں نا جی، آپ سب کے آخر میں کیا لگا لیں؟ یہ لگا لیں. یتیموں سے کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ آ رہا ہے نا یتیم کا؟ یتیمانی کا مطلب کیا ہوگا؟ شہیدانی کا مطلب کیا ہوگا؟ آیتانی کا مطلب کیا ہوگا؟ ساحرانی کا مطلب؟ مسلمانی کا مطلب؟ بحرانی کا مطلب؟ 2 دریا یا سمندر. مشرقانی کا مطلب؟ قریتانی کا مطلب؟ بے اور آسان الفاظ میں. باقی مثالیں ساری آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. عربی زبان میں کسی بھی اسم میں تثنیہ کا 2 کا معنی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک کے لیے بولا جانے والے اسم کو لیں، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی اس کے آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو، اس کے آخر میں آنے لگا دیں. وہ کیا بن جائے گا؟ تثنیہ کے لیے بولا جانے والا اسم بن جائے گا. انتہائی آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ جتنا لے لیجئے. والد، والدان ہے. اچھا یہ یہاں پر الوالد، لیکن الوالدان کا مطلب یہ نہیں ہو کہ 2 باپ کے ماں اور باپ. زوج شوہر، زوجان میاں بیوی. یہ اس کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو وہاں بھی آپ گڑبڑ کر دیں، جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا. جو ہے نا المغرب سے کیا ہوگا؟ المغربان ہے. وہ جو ہے نا 2 کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا. 2 بیویاں تو جو ہے نا وہ گھر والے کہیں گے یہ آپ کا سر آپ کو کیا پڑھا رہا ہے. جو ہے نا وہ آج کل ہمارے ساتھ ایک ساتھی آیا تو وہ راستے میں دوسری شادی کا تذکرہ ہو گیا، تو انہوں نے آج صبح مجھے کہ بھیجا کہ دیکھیں وہ ایک ساتھ تھے، 2 ساتھی تھے. تو ایک ساتھی فجر میں ذرا جلدی پہنچ جاتے تھے، دوسرا فجر میں نہیں پہنچتے تھے. تو انہوں نے اس سے پوچھا بھائی یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں مسجد میں آ جاؤں تو آپ نہیں آ پاتے. تو انہوں نے کہا بھائی میری 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ میں فجر میں جلدی آ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے بھی سوچ لیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بھی شادی کر لی. تو کہتے ہیں آج کل وہ مسجد میں ہی سوتے ہیں. ہاں تو گھر جاتے ہی نہیں. تو ایسا نہ ہو نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اچھا یہ بہت ہمارا جو ہے نا یہاں پر ہمارا جو ہے نا یونٹ نمبر 3 کا آخری سبق دیکھیں. اب جو ہے نا یہ آپ دیکھیں ایک بات مکمل ہو گئی. ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے کہ بعض اوقات یہ آنے کے بجائے کیا ہوگا؟ یان ان کے ساتھ مغربان، مشرقین، مغربین، ولدین، جنتین. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ 2 ہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آنے ہو یا عین ہو، دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈوئل ہی ہوتا ہے. البتہ بہت آسان الفاظ میں یہ کروں کہ عربی زبان میں ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے جو کہ زیر دیتے ہیں نا. اس کے علاوہ نون کے نیچے اکثر جو زیر آتی ہے یہ 2 کی علامت ہوتی ہے. یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے. یہ
اصل میں اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اعراب نہیں پڑھائیں گے آپ کو، کہ یہ تمام الفاظ جو ہے نا جس کو آپ الف لام کے ساتھ ملائیں انہی کو پھر کیا کر لیں یا کے ساتھ بھی ملائیں. قلبان قلبین، رجلان رجلان رجلین، حزبان حزبین، جمعان جمعین، شہران شہرین، مئتان مئتین، مرأتان مرأتین، زوجان زوجین. اس طرح بھی آپ کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کے معنی سیم ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. اور ہمارا جو ہماری اسباق ہوں گے وہ ہیں قرآن کریم میں پروناؤن سے استعمال. پروناؤنس کا میں نے جس طرح ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کریم میں 15,500 سے زائد پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں، 14,500 تقریباً 14,550 اس طرح کچھ. تو پروناؤن کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کتاب کو بھی ارینجمنٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب ہمیں بتا دیں گے بھئی کتنی تعداد میں چاہیے، ہیں یا نہیں دستیاب. اور ہم یہاں پر ایک اصولاً کچھ پروناؤنس کو کیا کر لیں گے، لکھ لیں گے اور ان کو دہرا لیں گے، یاد کر لیں گے. جب ہم وہ پروناؤنس کو ہمیں آ جائے گا ترجمہ تو اس کے بعد اس کتاب کی تقریباً 20-22 سبق جو ہے نا وہ اسی پروناؤنس پر ہیں سارے. صرف جو ہے نا آپ کو ترجمہ آتا ہو، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کتاب سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کیا کریں گے، اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہوگی گھر سے کر کے آنے کی، کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم تو مختصر ہوتا ہے. ہم آپ کو پروناؤن کا بیسکلی تصور بتا دیں گے، یاد کروا دیں گے، ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پھر پڑھتے چلے جانا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آپ کو قرآن کریم میں پروناؤن کا اور اس کا معنی اور مفہوم انشاءاللہ آئے گا. ہماری سیکنڈ کتاب یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 1 پروناؤن سے شروع ہوتا ہے اور اس کتاب کے آخر تک ہم پروناؤن ہی لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.